بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلاج قلب یعنی ہمارا دل اور دل کی دھڑکن، یہ انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ و منوالوں نے بہت بڑی نعمت مہیا کی ہے۔ بچہ جب ماں کے رحم میں آتا ہے تو 5-6 مہینے کے بعد دل اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے دل اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور پھر بغیر وقفے کے، بغیر آرام کرنے کے ساری زندگی یہ پمپ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، جسم کی رگوں تک خون پہنچاتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس پہ بوجھ زیادہ ڈالا جائے، لوڈ زیادہ ڈالا جائے، یعنی جسمانی محنت اور مشقت زیادہ کی جائے، تو پٹھوں کو جو ہے، جسم کو، باڈی کو جو ہے وہ خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن کھانا زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس وقت بھی معدے اور آنتوں کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دل کو زیادہ خون سپلائی کرنا پڑتا ہے، مہیا کرنا پڑتا ہے۔ دل کے تحفظ کا انحصار دل کی دھڑکن پہ ہے، اور یہ پیدائش سے پہلے سے شروع ہو کے جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کے یہ کہیں آرام کرتا ہے، ورنہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہنستے ناچتے گاتے، یہ ہمیشہ اس کی محنت اور اس کی مشقت جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ اس لیے اگر دل کمزور ہو جائے، دل کی دھڑکن دائمی ہو جائے، تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کرنے پہ یا تھوڑا سا اپنے آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کر لینا، غم کر لینا، تو انسان پہ جو ہے وہ غمی چھانے لگتی ہے، بے ہوشی چھانے لگتی ہے۔ اس صورتحال میں بعض مریضوں کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور شروع میں یہ بے ہوشی چند منٹ یا چند سیکنڈ ہوتی ہے، اور جب یہ بیماری پرانی ہو جائے، بڑھ جائے، تو یہ کئی گھنٹوں تک چلی جاتی ہے۔ اس سے مریض ظاہری اور باطنی طور پہ، جسمانی اور دماغی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے تو اس کو نفرت ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی ہے۔ بعض اوقات جب دل کا مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ سے بھی جو ہے وہ نفرت ہونے لگتی ہے، اور کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، اور انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اطباء حضرات نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ محنت مشقت کرنا، ہمیشہ روکھی سوکھی کھاتے رہنا،
اور معمول کے خلاف کھانا کھانا، کبھی تو کھایا ہی نہیں اور کبھی بہت زیادہ کھا لیا۔ اور بعض لوگ ہیں یہ جو ہمیشہ جلاب لیتے رہتے ہیں قبض شائی کے لیے، اس سے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پیشاب اور پخانہ آ رہا ہو تو اس وقت کسی مصروفیت کی بنا پہ یا کسی اور وجہ سے آدمی اس کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح زیادہ فکر کر لینا اور کسی چیز کا خوف اپنے آپ میں بٹھا لینا، تو اس سے دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے نبض کی رفتار جب تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے اور بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، جمائی آتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو جمائی ہی آتی رہتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ دل کی کمزوری ہوتی ہے، سستی چھائی رہتی ہے، سانس پھولتا ہے، کسی کام کو دل نہیں کرتا، کسی کام کو دل نہیں لگتا، سینے میں درد اٹھتا ہے۔ اس کی شدت اگر زیادہ ہو جائے تو ٹھنڈا پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں منہ اور آنکھوں کے نیچے سوجن آ جاتی ہے۔ اور جب معالج حضرات کو یہ پتہ چلتا ہے یا مریض معالج کے پاس جاتا ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی چھری کو تیز کر لیتا ہے کہ دل کا مسئلہ اس نے جہاں سے مرضی لائے گا، جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی فیس اسے مہیا کرنی پڑے گی۔ تو آپ حضرات دل کو طاقتور بنانے کے لیے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے اس کے بعد ادویات کا استعمال کرے، کھانے پینے کی طرف دھیان دے، بلکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چائے کا زیادہ استعمال، کافی کا زیادہ استعمال، تکے اور کباب کا زیادہ استعمال، بوتلوں کا، برگر کا، پیزے کا، شوارمے کا، تلی ہوئی اشیاء کا، اور ڈپریشن، ٹینشن، یہ کاروبار کے لیے صبح سے لے کے شام تک سوچتے رہنا، یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کبھی کبھی ضرور ان چیزوں کا استعمال کر لیا کریں۔ یہ جو اختلاج قلب ہے، دل کی دھڑکن ہے، اس کو قائم دائم اور سیٹ رکھنے کے لیے آپ کبھی کبھی تخم ریحان، یہ 12 گرام ہے، عرق گلاب یہ آدھا کپ، یعنی آدھی جب چھٹاؤں سمجھ لیں، اور شکر یہ 25 گرام، 2 تولے، آپ انہیں مکس کر کے تخم ریحان کا عرق گلاب میں مکس کریں اور 1 گھنٹہ کے لیے بھگو کے رکھ دیں، اور پھر شہد ڈال کر، اگر تکلیف زیادہ ہے تو 3 دفعہ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں، اگر کم ہے تو 2 دفعہ صبح شام کر لیں۔ اسی طرح خصوصاً گرمی کے موسم کے لیے یہ جو گل نیلوفر ہے، برادہ سندل ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، اور دھنیا خشک ہے، گل نیلوفر، برادہ سندل اور دھنیا، یہ رات کو پانی کے 1 گلاس میں بھگو کے رکھ لیں، صبح چھان کے شکر یا شہد ڈال کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں
آپ کو فوراً افاقہ محسوس ہوگا۔ سونگھنے کے لیے عطر موتیا یا کے گلاب ہے، اسے سونگھا کریں، اور بے ضرر اور سب سے اچھی چیز یہ ہے سونف، دھنیا، چھوٹی الائچی اور تباشیر۔ سونف، دھنیا، چھوٹی الائچی اور تباشیر ہم وزن آپ باریک صفوف کر کے رکھ لیں۔ 3 گرام صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں، اور یہ دل کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور بعض لوگوں کو دل کا عارضہ نہیں ہوتا، وہ گیس کی وجہ سے ہوتا ہے، بد ہضمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ صفوف جو ہے بد ہضمی اور گیس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ دھنیا خشک والا اور کشمش، دھنیا 6 گرام اور کشمش 10 گرام، رات کو ارکے گلاب میں، ارکے گلاب نے میں پانی میں بھگو کے رکھ لیں، اور صبح سویرے اسے گھوٹ کے چھان کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ العزیز دل کی دھڑکن، اختلاج قلب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔